حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو کیوں خلیفہ بنایا؟ حالانکہ وہ حضرت علی کے گھر جا کر پریشان ہوئے تھے. خلیفہ تو نہیں حضرت عمر کو بنایا، مشورہ کیا تھا. مشورے میں صحابہ کرام نے آپ کے اوپر چھوڑا تھا کہ آپ جو ڈیسیژن کریں گے. اس کے بعد بھی فیڈ بیک لیا گیا. تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کسی کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں حضرت علی کے گھر جا کے پریشان ہوئے، تو انہوں نے کہا تھا آپ نے اس امر خلافت میں ہمیں شامل کیوں نہیں کیا مشورے کے طور پر؟ تو حضرت عمر کو بناتے وقت مشورے کے طور پر شامل کیا گیا تھا. تمام صحابہ جو بڑے تھے ان سے پوچھا گیا تھا، تو سب نے کہا آپ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، آپ جس بندے کو نامینیٹ کریں گے ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے. جب نامینیٹ کیا پھر کتنے مخالفین اس وقت سامنے آئے تو ان کو پھر انہوں نے سیٹسفائی کیا. عمر سیریز میں پورا انہوں نے فلمایا ہوا ہے. ہاں حضرت عمر نے یہ نہیں کیا. انہوں نے کہا میں اپنے کندھوں پہ یہ بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، میں 6 رکنی کمیٹی بناؤں گا. ٹھیک ہے. اور بلکہ بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مسلم شریف میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی گڈریا جو ہے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو بغیر کسی کے حوالے کیے ہوئے یوں چلا جائے. تو جب انہیں بتایا گیا کہ حضرت عمر یہ ڈیسیژن کر رہے ہیں کہ وہ معاملہ امت کے اوپر ہی چھوڑ رہے ہیں، اس آدھی روایت کو غالی رافضی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہی تو ہم بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام پھر کس طرح دنیا سے چلے گئے بغیر کسی کو حوالے کیے ہوئے. روایت آدھی پڑھتے ہیں، آگے موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر جب مجھے خبر دی گئی کہ میرے والد نے کہا ہے کہ اگر میں اپنی جگہ کسی کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر تھا، یعنی ابو بکر، اور اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ہم سب سے بہتر تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر مجھے پتا چل گیا کہ ہاں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت کو پرائرٹی حضرت عمر دیتے تھے، تو وہ کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا کہ اب میرے ابا جان وہ کام نہیں کریں گے جو حضرت ابو بکر نے کیا، بلکہ وہ کام کریں گے جو نبی علیہ السلام نے کیا. ٹھیک ہے. تو سمجھ میں کسی کو فرق لگ سکتا ہے. میرے خیال ہے حضرت عمر نے جو ڈیسیژن کیا وہ بالکل درست تھا کہ شورا بنائی اور شورا کے اوپر معاملے کو چھوڑ دیا، اور اس میں کرائٹیریا انہوں نے اپنی ذات کو نہیں رکھا. ہاں بخاری کے الفاظ ہیں ان 6 میں سے خلیفہ چن لینا، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، کہ رسول اللہ جب دنیا سے گئے تو ان سے راضی تھے، اپنی وفات تک راضی تھے. تو کرائٹیریا انہوں نے وہی بنایا جو نبی علیہ السلام کا تھا. یعنی عشرہ مبشرہ میں سے وہ 6 بچ گئے تھے، ایک 7ویں بھی تھے لیکن وہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے، سعید ابن زید، ان کو اس وجہ سے انہوں نے شامل نہیں کیا، ورنہ یہ 6 عشرہ مبشرہ والے تھے. تو عشرہ مبشرہ کے پیچھے تو نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے. یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اس وقت ڈیموکریسی کیوں نہیں ہوئی، ڈیموکریسی اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ جب وحی کی تائید حاصل ہو کسی معاملے میں، نبی علیہ السلام نے ان 6 کو بہتر کہا نا، تو دوبارہ سے ڈیموکریسی کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہاں ہمارے پاس تھا ایک آپشن، لیکن بعد میں پھر دیکھنا چاہیے کہ کثرت رائے سے فیصلہ ہو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کو 6 رکنی کمیٹی میں داخل کیا، جس کے ذریعے خلیفہ ثالث کو چنا گیا، جبکہ اہل تشیع اس معاملے میں سیدنا عمر کے اس اقدام کو بدنیتی قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ. ان کے مطابق مولا علی کو ڈائریکٹ ہی نامزد کر دینا چاہیے تھا. میرے بھائی یہ بدنیتی قطعاً نہیں تھی. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ یہ میں نے ریسرچ پیپر جو واقعہ کربلا والا ہے نا، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں، اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے. بخاری میں ہے 3700 اور ایک اس کا طریق بخاری میں ہے 7207، جس میں حضرت عثمان کس طرح منتخب ہوئے وہ ڈیٹیل موجود ہے. یہ ذرا دکھا دیں جی دوبارہ ان کو واقعہ کربلا والا سچ پیپر. یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے اور انگلش کے اندر بھی ہے، انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا. فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اگر ڈاک کے ذریعے منگوانا ہے عثمان بھائی کو کال کریں 032159000162، فری آ جائے گا آپ کے گھر. اس میں موجود ہے بخاری میں 3700 اور 7207 کہ 6 رکنی کمیٹی جو سیدنا عمر نے وفات کے دنوں میں بنائی. ایک طریق میں آتا ہے کہ انہوں نے نام لیا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص، 6. ایک میں حضرت علی کا نام پہلے ہے، ایک میں حضرت عثمان کا نام پہلے ہے. 6 رکنی کمیٹی بنائی. اس سے پہلے جو آپ اس پوری ڈیٹیل حدیث کو پڑھیں تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ
لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا اپنا خلیفہ نامزد کریں، حضرت عمر سے. تو حضرت عمر نے کہا اگر میں خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی سیدنا ابو بکر، اور میں اگر خلیفہ نامزد نہیں کرتا تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ہم سب سے بہتر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب یہ بات حضرت عمر نے کی نا تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت عمر کوشش کرتے تھے کہ وہ نبی کے طریقے کے اوپر چلیں. ویسے حضرت ابوبکر نے بھی کوئی دھونس نہیں کی تھی، صحابہ سے مشورہ لیا تھا، لیکن وہ ذرا ڈیفرنٹ تھا، یعنی نامزد کیا اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر کے لیول کا کوئی بندہ نہیں تھا، سب نے ایکسیپٹ کر لیا. لیکن حضرت عمر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے، انہوں نے نامزد بھی نہیں کیا کسی کو، اور کہا کہ 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں، اور اس میں الفاظ ہے کہ یہ وہ 6 بندے ہیں جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ووٹنگ کی ضرورت نہیں تھی، جب نبی انڈورس کر دے پھر ووٹنگ کی ضرورت نہیں رہتی. اور وہ اشرم وشرا والے تھے 6 کا، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کو جو میں نے پرشین امپائر کی گورنری سے معزول کیا تھا نا، اس معزولی کو اس کے خلاف دلیل نہ لینا کہ جی انہوں تے عثمان حضرت عمر نے لا دیتا سی، اینو نہیں سی خلیفہ چننا. ٹھیک ہے، وہ تو حضرت عمر 4 سال سے زیادہ کسی کو رہنے نہیں دیتے تھے گورنر، تاکہ وہ پارٹی نہ بنا لے اپنی. وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاٹری نکل آئی کہ وہ 4 سال پورے ہی نہیں ہوئے، حضرت عمر شہید ہو گئے، ورنہ وہ بھی وہاں سے گورنری سے ہٹ جاتے. تو حضرت عمر ہر 4 سال کے بعد گورنر چینج کر دیتے تھے تاکہ وہ پارٹی بازی نہ کر لے خلیفہ کے خلاف. تو اس پہ ویسے میرا کلپ ہے، لوگوں نے حضرت عمر پہ تان کیا تھا نا کہ معاویہ کو انہوں نے بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے کہا کہ وہ کچھ اور ہی معاملہ تھا. آپ جا کے لکھیں کہ حضرت معاویہ کو حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ عنہ مجمعین. تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ اڈاپٹ کریں گے، اور وہی ہوا، انہوں نے 6 رکنی کمیٹی. اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ اما عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب عرض کرتا ہے، امیر المومنین نہ کہنا، آئی ایم نو مور امیر المومنین، کہیں میرے اس امیر کے حکم اولي الامر منکم کے تحت، یعنی اس کو حکم نہ امیر المومنین کا مان کے اما عائشہ مجبور ہو جائے. ان سے کہو کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. اما عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج عمر کو میں اپنے پہ ترجیح دوں گی. تو پھر وہ 7 دفن کیے گئے. ایک کنڈی کھلنے والا واقعہ جھوٹا جے، یہ حضرت ابوبکر نے کہا میری یہ رکھ دینا، میں وہ کنڈی کھل جائے گی، تو جھوٹ ہے. ورنہ تو سیدہ عائشہ کو بھی حضرت عمر کہتے کہ میں آ رہا ہوں، اگر کنڈی کھل گئی تو مجھے دفنا دینا. بخاری میں موجود ہے، کوئی کنڈی نہیں کھلی. میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے کہ قبر رسول سے آواز حضرت ابوبکر کے لیے. جھوٹ ہے بالکل، بخاری میں بالکل اس کے اپوزٹ چیزیں موجود ہیں. یہ ساری تاریخی روایتیں جمع کر کے تو امت کا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے، ظالموں نے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. وہ کوئی بدنیت نہیں تھے، بیسیکلی حضرت عمر چاہتے تھے کہ مسلمان کنسنسس کے ساتھ اس 6 رکنی کمیٹی میں سے کسی کو چن لیں. باقی میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر نے خواب بھی دیکھا تھا، وہ بھی میں نے اس ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے. وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 1258. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ آج ایک مرغے نے خواب میں مجھے ٹھونگے ماری ہیں، اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کے معاملے میں شامل نہ کرنا جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے. یعنی ان کی نسبت نبی کی نسبت ہی تھی. اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی تھے جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے. اور پھر اس میں حضرت عمر کے بڑے سخت الفاظ ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس امر خلافت میں تان کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے انہیں مارا تھا. ان کا یہ جو نیو مسلم ہے نا، اور ظاہر وہ آل امیہ ہی تھی زیادہ تر، تو یہ نیو مسلم دیکھنا کہ یہ تان کریں گے جب ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے. اور دیکھ لیں حضرت علی کے خلاف پھر کھڑے ہوئے نا وہ. حضرت عمر نے کہا کہ، اور اس کے آگے پھر بڑے سخت الفاظ ہیں، میں یعنی وہ حضرت عمر کے ریفرنس سے ہی بیان کرتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے مارا کیا ہوا ہے اور فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں. پس اگر یہ لوگ ایسا کریں، یعنی خلافت میں تان کریں، تو جان لینا کہ وہ اللہ کے دشمن، کافر اور گمراہ ہیں. اتنا ڈاڈا فتویٰ. باقی آپ میرا ڈیٹیل دیکھ لیں. خلافت راشدہ کے 30 سال
مسئلہ 162A اور B. 162A نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے ہے، اور 162B جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں سے میں نے 30 سال خلافت راشدہ الحمدللہ ثابت کی ہے. تو حضرت عمر کوئی بد نیت نہیں تھی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، رومن اور پرشین امپائر جب گری تو ظاہر حضرت عمر وہاں کے دوروں کے لیے گئے، انٹرنیشنل دوروں کے اوپر. حضرت علی کو اپنی جگہ خلیفہ بنا کے گئے. اس دوران اگر خدا نہ خواستہ سیدنا عمر شہید ہو جاتے، حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ بن جاتے ہیں. کیونکہ بخاری مسلم میں کہ جب غزوہ تبوک پہ نبی علیہ السلام گئے تھے، اپنا خلیفہ حضرت علی کو چھوڑ کے گئے تھے. حضرت علی رو پڑے. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کسی جنگ میں ساتھ چھوڑتے نہیں تھے حضور کا. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی دل جوئی کی. فرمایا علی تو اس سے راضی نہیں ہے کہ تیرے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. بہت بڑی دلیل ہے سیدنا علی کی شان کے اوپر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قریبی آپ کے لیے سپورٹیو شخصیت حضرت علی کی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیو کون سی تھی؟ ہارون علیہ السلام کی. یہ تسلی تھی. تو اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے حضرت عمر بھی جب فارن ٹورز پہ جاتے تھے، حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کے مدینے میں جاتے تھے. چیف جسٹس تو پہلے ہی بنایا ہوا تھا، اور آپ کو پتا چیف جسٹس کا عہدہ تو مسکراہٹ ہی کافی ہے. آج بھی چیف جسٹس آپ سنبھالے جا رہے، اس زمانے میں چیف جسٹس کا عہدہ کس لیول کا ہوگا؟ وہ حضرت علی تھے. رومن امپائر گری، ابو دردہ کو چیف جسٹس لگایا وہاں پہ، اصحاب صفا غریب صحابی. پرشین امپائر گری، عبداللہ ابن مسعود غریب صحابی، اس کو چیف جسٹس لگایا. سب سے بڑی پوسٹ چیف جسٹس کی ہوتی تھی خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور وہ سارے وہ اصحاب تھے جو تقوی، پرہیزگاری اور علم میں ٹاپ آف لسٹ ہوتے تھے. ابو دردہ غریب آدمی، اصحاب صفا. ابن مسعود غریب آدمی، اصحاب صفا. اور حضرت علی تو ویسے ہی درویش آدمی. ٹھیک ہے، تو یہ 3 چیف جسٹس تھے حضرت عمر کے زمانے میں. سیدنا علی مدینے میں، حجاز میں، رومن امپائر کے اوپر ابو دردہ، پرشین امپائر کے اوپر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اللہ تعالیٰ قیامت الدین ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین. تو حضرت عمر کوئی بد نیت نہیں تھے، ورنہ یہ کام نہ کرتے. حضرت عمر کے اس عمل کو بدنیتی نہ سمجھے، بلکہ ان کی احتیاط اور نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت تھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ حضرت علی کو بنا دیں. میں نے خود وہ روایتیں پڑھی ہیں کہ حضرت عمر کہتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس گنجے کو نا اپنے بعد خلیفہ بنا دوں، یہ تم لوگوں کو بالکل سیدھا کر کے چلائے گا. حضرت علی اور حضرت عمر گنجے ہو چکے تھے، خود پہن کے نا بال جھڑ چکے تھے. تو حضرت عمر کو بھی پتا. اور یہ یعنی مسلمانوں کے اوپر جب غیر مسلم بھی تاریخ لکھتے ہیں نا مسلمانوں کی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا. بہرحال ایک معاملہ الگ ہے. ہم تو چاروں کو خلفائے راشدین مانتے ہیں، حسن ابن علی کو 5ویں خلیفہ راشد مانتے ہیں الحمدللہ. وہ بخاری مسلم میں وہ جو لمبی حدیث ہے جو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے، ایلا کیا تھا 1 مہینے کے لیے، گھر کی چھت پہ شفٹ ہوئے، سیدنا عمر ملنے گئے تو نبی علیہ السلام کے اوپر کرتا بھی نہیں تھا، صرف تامت تھی، اور آپ ایک کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. اٹھے تو کمر مبارک پہ چٹائی کے نشان تھے. سیدنا عمر نے رونا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے آپ کی یہ حالت ہے. تو آپ نے فرمایا اے عمر، لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی. کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ کیسر و کسرا یعنی رومنز اور پرشینز کے جو حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت؟ حضرت عمر کو جب یہ بات نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی، تو بعد والے لوگ تو پھر کسی کھاتے میں نہیں. لیکن پھر جناب حضرت عمر کی پھر ایسی حقیقت کھلی دنیا کی، ان پہ نہ حرام کھایا نہ کسی کو کھانے دی. حضرت ابو بکر کی للہیت آپ دیکھیں، پوری زندگی جس بندے کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو ذہنی ٹینشن رہی ہے وہ حضرت عمر ہے. آپ جتنی احادیث اٹھا کے دیکھیں، حضرت ابو بکر کے ساتھ ہمیشہ اختلاف رائے حضرت عمر نے کیا. وہ بخاری مسلم میں نہیں آتا؟ صحیح بخاری میں وہ مشہور حدیث ہے جس پہ وہ آیات نازل ہوئی تھی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. وہاں پہ حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ فلاں قبیلے کا امیر فلاں کو مقرر کریں، کیونکہ وہ نیو مسلم قبیلہ تھا. نبی الاسلام کی عادت تھی کہ آپ کوئی بھی نیو مسلم ہوتا تھا نا، اس قبیلے کا ایک امیر مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں اس سے کمیونیکیٹ کر کے تو قبیلے تک بات پہنچے. حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ فلاں بندہ زیادہ بہتر ہے.
اس پہ حضرت بکر نے کہا کہ تم ہمیشہ میری بات کی مخالفت کرتے ہو. بس اسی چپکلش میں آوازیں بلند ہوئیں، لیکن آوازیں وہاں بلند ہوئیں جو اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے ریسپیکٹیبل پرسنالٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن نازل ہو گیا کہ نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کیا تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور ان سے ایسے گفتگو نہیں کرنی جس طرح تم آپس میں کرتے ہو. یہ نہ ہو کہ ابو بکر عمر یہ سمجھ لیں کہ یہ تو ہمارا داماد ہے اور بچوں کی جگہ ہوتا ہے داماد. نہ وہ اللہ کے رسول ہیں. ہاں جی. اما عائشہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے خاوند نے فرمایا. کیا کہا؟ قال رسول اللہ. سیدہ فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ابا جی فرماتے تھے، نہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا علی نے نہیں کہا کہ میرے چچا زاد بھائی کا بیان ہے، نہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر حضور سے اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی. آپ کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو، مجھے آواز نہیں آ رہی. اتنا ڈر گئے. پھر اللہ نے ساتھ ہی ڈگری دے دی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں اللہ کے نبی کے حضور، وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے. یہ وہ آیات ہیں جو روزہ شریف پہ آج بھی لکھی ہیں. بلکہ ابھی یہ جو سعودی حکومت نے دوبارہ رینوویٹ کروایا نا، یہ ساری آیات نا روزہ شریف کی جالیوں کے اوپر انہوں نے ساری ترتیب سے لکھ دی کہ قبر رسول پہ بھی کوئی شخص اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گا. تو وہ بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی تھی؟ نبی علیہ السلام کی یہ رسپیکٹ ہے. تو میں وہ بات اس سے شروع کی تھی کہ اتنا کنفلکٹ اپنے دور خلافت میں بھی حضرت عمر ہر جگہ حضرت بکر کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے تھے. خالد ابن ولید کے مسئلے پہ بھی کہ یہ اپنی مرضی کرتا ہے، خلیفہ کو نہیں پوچھتا. اور پھر کہتے تھے کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوا نا، سب سے پہلے میں اس کو ہٹاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں. پھر ہٹا بھی دیا. اور دوسری طرف حضرت ابوبکر کیا کہتے تھے کہ ماؤں نے کوئی شیر پیدا ہی نہیں کیا جو خالد بن ولید جیسا ہو، وہ لاڈلے. لیکن یہ سارے کنفلکٹس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب حضرت ابوبکر پہ بیماری آئی تو کسی اور بندے کو تو خلیفہ نامزد کرتے، عمر کو نہ بناتے. ایک بندے کو یار ایک نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ تو ہر مسئلے میرا اختلاف کیتا ہے، ہوں میری واری آئی ہے نا تو میں اپنی مرضی کا بندہ نامینیٹ کراں گا. سارے صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت عمر سے نہیں کیا. اور اینڈ پہ کہا کہ میں عمر کو نامینیٹ کرتا ہوں. قبول ہے. پہلے تو سارے کہہ رہے جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جن سب کو کام دوسو دین دا بڑا شوق ہے کرنے دا، کام دا سنیا دوبارہ کال ہی نہیں آتی. اے جی انگریزی ترجمہ کرنا کرو، اے جی لکھنا ہے لکھو. تو وہ شروع میں جوش چڑھتا ہے. جب حضرت بکر نے نامینیٹ کیا کہ یہ ہے بندہ، کیونکہ یہ مشورے سے ہوا ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی، سارے صحابہ تھے. اس وقت قبائل کے سردار سے ہی پوچھا جاتا تھا نا. سارے قبیلوں کے سردار جب کہہ رہے ہیں کہ عمر کو بنا دیں، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ آپ ہمارے خیر خواہ ہیں، آپ جس کو بھی بنا دیں. جب بنایا تو پھر چیما گوئی شروع ہو گئی، کیڑا بندہ لاتا ہے ساڑھے تے، تو بڑا ڈنڈ ہے. پھر حضرت بکر نے کہا کہ ایک طرف تم کہتے ہو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اچھا وہ میرا خیال ہے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ عمر کو تو نہیں بنائیں گے. ظاہر ہے ادھر بھی جو مشورے دیتا ہے نا بندے کو بار بار، آپ ہمارے پولیٹیشینز کو بھی دیکھ لیں، جو بندہ ان کی پالیسی سے اختلاف کرتا ہے نا، سب سے پہلے اس کو پوسٹ سے ہٹاتے ہیں. جدھر موقع ملتا ہے وہ کہتے ہیں یار ان تو سائڈ تے کرنا، یہ تو جان چھڑاؤ یار، اے بڑے مشورے دیتا رہتا منو. تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ حضرت عمر کوئی، اور حضرت عمر سے نہیں پوچھا. حضرت عمر ناراض ہو کہ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر نامینیٹ کر دیا ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا مجھے اگر یہ بات پتہ ہوتی نا، میرے علم میں کہیں یہ بات کونے میں بھی ہوتی نا کہ تم خلافت کی خواہش رکھتے ہو، تو میں تمہیں نامینیٹ ہی نہ کرتا. مجھے پتا تھا میں تمہیں پوچھوں گا اور تم انکار کرو گے. بہرحال اب یہ میں نے نامینیٹ کر دیا. اور پہلی نصیحت کی اتق اللہ یا عمر، اے عمر اللہ سے ڈرنا. اور ڈرتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ اگر ایک بندہ بھی جنت میں جا رہا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھنا کہ وہ تم ہو.
اور اگر ایک بندہ بھی جہنم میں جا رہا ہے تو ڈر جانا کہ تم نہ ہو. تو یہ لوگوں میں للہیت تھی. ہم لوگ تو بس اس قسم کی باتیں ہی کرتے ہیں. تکلیفیں جن لوگوں نے اٹھائی ہیں نا جی, ان کے نام آج تک زندہ ہیں. رضی اللہ عنہ انہیں کہتے ہیں, علیہ السلام کہتے ہیں. اگر حضرت عمر علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو لوگ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے ان کا کوئی اعادہ نہ دیا جائے, تو انہوں نے حضرت معاویہ کو گورنر کیوں لگایا؟ اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے, دیکھیں. یہ صرف حضرت عمر کا مسئلہ نہیں تھا. حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما علیہم السلام, ان کو نبی الاسلام کے مزاج کا کافی اندازہ تھا, چونکہ انہوں نے اچھا خاصا وقت حضور کے ساتھ گزارا تھا. نبی الاسلام کے کئی ایک بڑے جو ڈیسیژن تھے ان میں مشورہ آپ ان سے کرتے تھے. ان کو یہ بات پتہ تھی کہ نبی الاسلام کی کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ جو لوگ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں انہیں مین سٹریم میں لایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے, قبائلی سسٹم کے اندر جو بانڈ ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. انسان اپنی دشمنی کو بھلاتا نہیں ہے. انسان انسان ہے نا. تو اس اسٹرانگ سسٹم میں جب وہ قبائل مسلمان جو ہوئے جن کے آباء و اجداد کے ساتھ صحابہ نے جنگیں لڑی ہوئی تھی, اور صحابہ کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ مسلمان تو ہو گئے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جب انسان کے سامنے اس کے باپ کا قاتل آئے تو انسان کے دل پہ ایک بار یعنی ایک گراں تو گزرتی بات. تو نبی الاسلام کی بھی کبھی خواہش نہیں تھی کہ یہ جو لیٹ کمرز ہیں ان کو مین سٹریم میں لایا جائے, کہ کبھی ان کے اندر کوئی اس طرح کی نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو. اس لیے آپ دیکھیں حضرت ابوبکر حضرت عمر نے کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کو مین سٹریم میں کبھی بھی لے کے نہیں آئے. یہ حضرت عثمان کے دور میں ایسے لوگ اوپر آئے ہیں, پھر حضرت علی نے ان سب کو مسلط کیا, اور اسی وجہ سے حضرت علی کی خلافت کو بنو امیہ نے ایکسیپٹیبلٹی نہیں دی. رہ گیا حضرت معاویہ والا معاملہ, تو یہ ایک ٹوٹلی ایک حادثہ تھا, اور حادثہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. اس کی ریزن میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. لیکن ایک جو حضرت عمر کا جنرل رول تھا نا, کہ وہ 4 سال سے زیادہ کسی کو بھی کسی عہدے پر نہیں رہنے دیتے تھے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, اسے معزول کر دیتے تھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران ہے, پرشین امپائر انہوں نے قادسیہ میں گرائی ہے, گورنر تھے ایران, حضرت عمر نہیں بنایا, لیکن 4 سال پورے ہونے سے پہلے انہیں واپس مدینہ شریف بلا لیا. حضرت عمر بن عاص فاتح مصر تھے, ان کو بھی پوسٹ سے ہٹا دیا. کیوں؟ تاکہ کوئی شخص اپنی پارٹی اور جتھا نہ بنا. خطرہ ہوتا ہے نا ایک اسٹرانگ پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ کوئی اس طریقے سے سامنے نہ آ جائے جو پھر سسٹم کو چیلنج کرنا شروع کر. اور یہ ان کی مینجمنٹ کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی. حضرت معاویہ کی یہ قسمت تھی, آپ سمجھ لیں کہ حضرت عمر کے دور میں ان کے 4 سال پورے نہیں ہوئے تھے, ورنہ 4 سال کے اندر وہ بھی اس عہدے سے معزول ہوئے. پھر 11 سال ان کو حضرت عثمان والے بھی مل گئے, اور 15 سال میں ظاہر ہے کہ ایک پھر لوگوں کے ساتھ ذاتی ایفیلیشن ہو جاتی ہے, ایک حکمران, اور پھر حکمران بھی ایسا ہو کہ جو مال غنیمت جو ہے وہ ان پہ نچھاور بھی کرتا ہو, وہاں کے جتنے وار لارڈز ہیں ان کی وہ ان کو انٹرٹین کرتا ہو, تو سب لوگ اس سے خوش ہوں گے, تو نیچرل چیز ہے. تو اس اعتبار سے وہ دنیاوی طور پر لکی رہے. میں آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بات کر رہا ان کا بنانا, تو اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے آلریڈی, اور میں نے اس میں شیخ زبیر صاحب کا وہ کلپ بھی ڈالا تھا. شیخ زبیر علی صاحب سے جو میرے 100 کوسچنز ہیں 17 جون 2009 کو, اس میں بھی انہوں نے ڈسکشن کرتے ہوئے یہ بات کی کہ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, جو حضرت معاویہ کے بھائی تھے اور جنگ یرموک میں وہ رومن امپائر کے خلاف ابو عبیدہ ابن جراح کے چند بڑے کمانڈروں میں سے تھے, ان کا ذکر خیر ہو رہا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ علی بھائی یہ وہی یزید بن ابی سفیان ہے جن کی وجہ سے پھر حضرت معاویہ بھی اوپر آ گئے. اب یہ جملہ ایک چھوٹا سا ہے, لیکن اس کے اندر ایک پوری قیامت ہے. اس کی شرح میں آپ کو اب بیان کرتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو عین میدان جنگ میں
آرمی چیف لگا دیا اس علاقے میں. حضرت عمر نے جس فوج کو لیڈ کر رہے تھے خالد ابن ولید، تاکہ لوگوں کے اندر سے شخصیت پرستی ختم کی جائے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فتوحات خالد ابن ولید کی وجہ سے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پھر جنگ یرموک میں کامیابی کے بعد سیدنا عمر نے جو خطبہ دیا مسجد نبوی میں، وہ عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمایا ہے بڑا زبردست. جو لوگوں کے دلوں میں قلق تھا نا، اب حضرت عمر کو تو موقع مل گیا نا، فل ٹاس ملی، تو انہوں نے کہا میں ماروں گا چھکا، کہ جو تم لوگ خسر بسر کر رہے تھے کہ بھئی وہ شخص جس کی وجہ سے اتنی فتوحات ہو رہی ہیں، سب سے مین جنگ میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے ساتھ جو فائنل میچ ہو رہا ہے، اس میں آپ نے کیپٹن ہی ہٹا کے تو اس کو صفائی کر دیا ہے اور ایک نیا کیپٹن بھیج دیا ہے، اور پھر اس نے وہ میچ جتوا بھی دیا. تو پھر حضرت عمر کو موقع ملا، پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو خالد بن ولید کے ساتھ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. میں جب لوگوں کی یہ گفتگو سنتا تھا کہ کل کو جب خالد نہیں رہے گا تو پھر اس جہادی معاملات کا کیا بنے گا، تو مجھے یہ چیز کلک کی کہ لوگ جو ہیں وہ تو شخصیت پرستی کا شکار ہیں. ان کا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے. دوسرا، جب کوئی علاقہ فتح ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی ہمیں وار لارڈ نہیں چاہیے جو رعایا کو ہینڈل کرے، بلکہ ایسا شخص چاہیے جسے ہیومن مینجمنٹ آتی ہو. اور خالد ابن ولید تو سال ہا سال سے تلوار اور گھوڑے پہ بیٹھا میں، تلوار ہاتھ میں پکڑ کے. ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی. ہیومن مینجمنٹ کے لیے تو سافٹ بندہ جس کو اچھی صحبت ملی ہوئی ہو، نبی علیہ السلام کا قرب نصیب ہو، صبح و شام آپ کے ساتھ گزارے ہوئے ہوں، تو ابو عبیدہ ابن جرح سے بڑھ کے کون ہو سکتا تھا؟ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، ہر امت کا ایک امین ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جرح ہے. تو کل کو جب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آئے گی تو یہاں پہ ایسا شخص حکمران ہونا چاہیے جو تلوار اور گھوڑے والا نہ ہو بلکہ ہیومن مینجمنٹ جانتا ہو. تو یہ ریزن پھر انہوں نے اس وقت بیان کیا. اب ابو عبیدہ ابن جرح تو بن گئے وہاں پہ گورنر. اس کے بعد عمر سیریز میں وہ بھی فلم آیا جب حضرت عمر ملنے جاتے ہیں، ان کی حالت وہاں دیکھتے ہیں کہ قلعے کے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں انہوں نے اپنا آفس بنایا ہوا ہے، درویشی کی زندگی. تو وہاں پہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ دنیا نے ہر شخص کو دھوکہ دیا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن جرح کے، اسے دنیا نہیں بیٹ کر سکی. اس کے بعد ابو عبیدہ ابن جرح جو ہیں وہ طاعون کے مرض میں شہید ہو جاتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ تو وہی ہوگا کہ جو یعنی پورے گھر والوں کو جمع کرے، کلمہ پڑھے اور ساتھ یوں خود ہی اوپر لے کے کفن لیٹ جائے کہ جی میں گیا. طاعون کے مرض میں اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکلتے تھے. ایک بیکٹیریل ڈیزیز تھی، وائرل ڈیزیز تو نہیں تھی، لیکن آپ سمجھ لیں ایک اس طرح کا مرض تھا جو پھیلتا تھا بیکٹیریا کی وجہ سے. اب تو آلموسٹ یہ ختم ہو چکا ہے دنیا، صرف افریقن ملکوں میں یہ رہ گیا. لاکھوں لوگ مرتے تھے، ملینز میں لوگ مرے اس مرض سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت میں جو مر جائے اہل ایمان میں سے وہ شہید لکھا جائے گا طاعون کے مرض. لیکن سر وہ مرنا کوئی آسان نہیں ہوتا تھا. اتنے موٹے موٹے پھوڑے پورے جسم پہ نکلتے تھے، جسم سیاہ پڑ جاتا تھا، ان پھوڑوں میں پیپ پڑتی تھی اور ایک تکلیف سے انسان دنیا سے جاتا تھا. ابو عبیدہ ابن جرح اس مرض میں شہید ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد نیا گورنر چننا تھا تو کوئی واٹس ایپ میسج، فون کال، کوئی موبائل فون تو نہیں تھا جناب. آلموسٹ کچھ 40 دن کی مسافت ہے مدینہ شریف اور شام کی. تو جو پیچھے باقی سینئر اصحاب جو بچے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے معاذ ابن جبل کو گورنر شام چن لیا اور حضرت عمر کو خط لکھ دیا کہ ہم نے یہ چن لیا، بجائے کہ 40 دن خط جانے میں لگے پھر 40 دن آنے میں. اتنا بڑا عرصہ آپ رومن امپائر کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر لیڈر ہی کوئی نہیں ہے. کل کو وہ حملہ کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے ایک لیڈرشپ کے انڈر ہی آپ نے لڑنا ہوگا نا. تو بڑا اچھا ڈیسیژن کیا انہوں نے. معاذ ابن جبل جو ہیں وہ چھوٹی پرسنالٹی تو نہیں تھے سر. صرف 28 سال عمر تھی حضرت معاذ ابن جبل کی.
اور وہ بھی تعاون کے مرض میں شہید ہو گئے. یعنی وہ جو گورنر بنایا وہ بھی شہید. 28 سال کی عمر میں میری تو یار پوری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. ایک بندہ دنیا سے چلا گیا. آج ہم معاذ ابن جبل جب سنتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں کوئی سفید داڑھی، سفید پگڑی، سفید کرتا. نہیں سر، 28 سال. یہ 28 سال عمر ان کی دنیا سے جانے کی ہے. نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا. یہ وہی ہیں جن کے بارے میں وہ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تم کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اے معاذ میری نصیحت یاد رکھنا، فرض نماز کے بعد کبھی یہ دعا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سنن نسائی میں اللہم کے ساتھ الفاظ ہیں اور ترمذی ابو داؤد میں ربی اعنی علی ذکرک، دونوں الفاظ درست ہیں. اور بخاری مسلم میں جو حدیث جو آپ نے اپنی پیٹھ کے پیچھے سوار کیا تھا اور پھر کہا کہ معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے، ان کا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اور اس میں وہ بار بار حضور جب کہتے ہیں معاذ وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. یعنی میں آپ کو اس شخص کی خوش نصیبی بتا رہا ہوں. لیکن موت کیسے ہوئی ہے؟ تعاون کے مرض. لہذا اگر کسی کی موت بظاہر دنیا میں اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی آپ کو کہانیوں میں بتائی گئی ہے، تو یہ کوئی اس کی بزرگی ختم ہونے کی دلیل نہیں ہے. موت کسی کی ایئر کریش میں بھی ہو سکتی ہے، کسی کی لاش کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ شعر ہے اللہ اور اس کے رسول کا، حمزہ ابن عبد المطلب، المستدرک الحاکم میں حدیث ہے سید الشہداء ہیں حمزہ. اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے. یعنی حسین ابن علی، یعنی امام نسائی، یعنی امام حنیفہ، اور ہر زمانے میں وہ شخص جو حق کے لیے کھڑا ہو. جب معاذ ابن جبل شہید ہوئے تو پھر لوگوں نے مشورہ کر کے یزید بن ابی سفیان کو اگلا گورنر چن لیا، کیونکہ وہ بھی بڑے اصحاب میں سے تھے، نبی الاسلام کے ساتھیوں میں سے. اللہ کا کرنا وہ بھی فوت ہو گئے. امت کی ازمائش جو لکھی ہوئی تھی، ازمائشیں پھر اسی طرح ہی آتی ہیں نا. وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب تک میں موجود ہوں میرے صحابہ پہ وہ فتنے نہیں ٹوٹیں گے جو ان کی تقدیر میں لکھے ہیں. جب مجھے اللہ اٹھا لے گا تو ان پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. اور جب تک میرے صحابہ موجود ہیں اس وقت تک میری امت میں وہ فتنے نہیں ٹوٹیں گے جو میری امت کے مقدر میں ہیں. ظاہر اللہ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے نا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور جب میرے صحابہ اٹھا لیے جائیں گے تو میری امت پہ فتنے آ جائیں گے. تو یزید ابن ابی سفیان کو جب انہوں نے گورنر چنا تو وہ بھی فوت ہو گئے. اب وہ شش و پنج میں پڑ گئے کہ کس کو گورنر چنا جائے. پھر کنسنسس کے ساتھ حضرت معاویہ کو چن لیا گیا. اس وجہ سے بھی کہ حضرت معاویہ جو ہے حضرت یزید بن ابی سفیان کے چھوٹے بھائی بھی تھے اور اسی خاندان سے تعلق بھی رکھتے تھے. ایک تھوڑا سا ایک سسٹم بھی ڈیولپ ہو گیا تھا. اور پھر نبی علیہ السلام کا ظاہر ہے کہ ایک تالیف قلب والا معاملہ بھی تھا تو اسی کی کنٹینیوشن تھی. تو صحابہ کرام نے وہ حضرت عمر کو خط لکھا کہ ہم نے اب حضرت معاویہ کو چن لیا. تو یار 3 گورنر جو انہوں نے چنے حضرت عمر نے وہ بھی ایکسپٹ کر لیے، چوتھے کو بھی کر لیا. ٹھیک ہے، یہ قطعاً بدنیتی پہ نہیں تھا. حضرت عمر نے انہیں مامور نہیں کیا اسپیشلی چن کے، بلکہ وہ ایک وہاں کے لوکل ڈیسیژن کو انہوں نے انڈورس کیا. اس لیے حضرت عمر کو کوئی بلیم اس حوالے سے نہیں کیا جا سکتا.